ہم سب مل کر خدا باپ بیٹے اور روح سے شکرگزار ہیں کہ آپ سب ناظرین جو ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ بار بار سنتے ہیں، شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، تو آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ یہ پیغامات ضرور سنیں، کیونکہ یہ ایک سیریز ہم دے رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے تعلق سے۔ عام زمانے کی لینگویج یہ ہے کہ کرسمس کے دنوں میں، اس سیزن میں ہم مسیح یسوع کی عید منا رہے ہیں، جس کو ہم عید تجسم المسیح کہتے ہیں۔ یسوع اس زمین پر انسان بن کر آیا تھا، وہ خدا تھا، اور پھر وہ ایک کام کرنے کے بعد واپس الوہیت میں چلا گیا، اور اب وہ لامحدود ہے، اور اس کی پہلی آمد ہم منا رہے ہیں، کیونکہ جس مقصد سے وہ آیا تھا، ہمارے لیے قربان ہونے کو، ہمیں گناہوں سے بچانے کو، ہمیں اس بات کے لیے مائل کرنے کو کہ ہم خدا کے پاس آ جائیں، توبہ کر لیں، اور یسوع کے وسیلہ سے اس سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ تو آج ہم اسی یسوع کی پیدائش کے تعلق سے دیکھ رہے تھے کہ نبیوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں، یعنی آنے والے وقت میں خدا کے متعلق بتایا کہ جو خدا اپنا بیٹا بھیجے گا، اس کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں، کچھ اس کی چیزیں مختلف بتائی ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب اس کی 6 آیت میں ہم نے وہی بات ہے جو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یعنی ہماری خاطر اس نے اولاد کی شکل اختیار کی اس زمین پر۔ ایسے لگا کہ اس کا کوئی باپ تھا، حالانکہ اس کا باپ خدا تھا، اور جسمانی طور پر اس کا کوئی باپ نہیں تھا۔ تولد ہوا یعنی اس سے اولاد کی صورت اختیار کی، اور خدا نے اسپیشل اس کو بھیجا، اور ہم کے ایک بیٹا بخشا گیا۔ وہ پیدا نہیں کیا گیا تھا، وہ آلریڈی بیٹا موجود تھا۔ تو خدا نے یعنی خدا باپ نے دنیا سے محبت رکھتے ہوئے اپنا بیٹا بخش دیا، اور پھر اس کی یہ خوبی لکھی تھی کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ ہم نے یہ سیکھا کہ آسمان کی بادشاہی بھی ہے، خدا کی بادشاہی جو روحانی بادشاہت ہے، اور یہی خدا بے شک اوورآل سب چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ روحانی شخصیت ہے، روحانی بادشاہ ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ روحانی عالم میں 2 قسم کی شخصیت، ایک شیطان ہے جس نے خدا کے خلاف وہ کام کیا، اور اس کے بعد وہ کیا ہوا، اس نے اپنی بادشاہی ایک جھوٹی بادشاہی بنا دی اور تباہ کر دی، اس کی ختم ہو جائے گی بادشاہت۔ انسانوں کی بھی سب بادشاہیں ختم ہو چکی ہیں بہت سی، اور سبھی ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ سیکھا کہ خدا سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، یعنی اس کی بادشاہی کا کوئی آخر نہیں ہوگا، وہ ابدی بادشاہت ہوگی، اور اس کی بادشاہی کے مختلف پیسز ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، اور وہ سب ایک علیحدہ سٹڈی ہے۔ لیکن اس وقت ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بیٹا ہوگا وہ واقعی بادشاہ ہوگا، اور کس طرح کا بادشاہ؟ پہلے روحانی بادشاہ ہوگا، پھر باقاعدہ اس زمین پر آ کر بادشاہی کرے گا، اور پھر اس زمین کو جب تباہ کر دیا جائے گا، تمام آسمان زمین کو ہر چیز ختم کر دی جائے گی۔ کلام میں لکھا، پطرس کہتا ہے کہ سب زمین آسمان آگ سے جلا دیے جائیں گے، نیا آسمان اور نئی زمین بنیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ روحانی عالم ہوگا، اور روحانی عالم میں آپ کو دوبارہ مٹی کے برتن، مٹی کے جسم میں ملیں گے۔ یہ کیمیکل جو ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انگریڈینٹس ان سے نہیں ہوگا، سونا چاندی اس طرح سے غالباً اب تو 120-130 سے حد پہنچ گئے ہیں، ہم نے جب پڑھا تھا 103 دریافت ہوئے تھے۔ تو وہ جو ایلیمنٹس ان کو ہم کہتے ہیں، عنصر کہتے ہیں، تو وہ اوریجنل چیز ہوتی ہے، تو مل ملا کے باقی مرکب بنتے ہیں، تو اس طرح سے ہمارا جسم بنتا ہے۔ تو یاد رکھ، یہ والا مٹیریل ورلڈ نہیں ہوگی، مادی دنیا نہیں ہوگی۔ ہم نے اس لیے مادہ پرست بننا بھی نہیں ہے، ہم نے روحانی بننا، روحانی بادشاہت کی بات کرنی ہے، جس کو قبول کرنے سے آپ روحانی بادشاہی کے فرزند بن جائیں گے، آپ خدا کے پاس آ جائیں گے، اور آپ خدا کی بادشاہی کا بن کر کام کریں گے۔ آپ کے وسیلہ سے خدا اس زمین پر بادشاہی کرے گا، اور ڈائریکٹ بھی کرے گا، اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرے گا، اپنی بادشاہی کے کاہن اور بڑے بڑے وہ بنا کر اس زمین پر بھی ظاہر کرے گا۔ پھر اب تک جو بادشاہی ہوگی اس میں بھی خدا اپنے لوگوں کو ان کے کاموں کے موافق اجر دے گا، اور بڑے بڑے عہدے ملیں گے، یعنی روحانی طور پر خدا کی قربت ملے گی، اور کئی اس کے تجربات ہوں گے، کئی قسم کے اجر ہوں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس کے لیے لکھا ہے ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر۔ ایک نام اس کو اس نے دیا ہے، عجیب مشیر۔ انگلش میں کہتے ہیں ونڈرفل کاؤنسلر۔ کاؤنسلر کہتے ہیں جو مشورہ دیتا ہے، سمجھاتا ہے، اور آپ کے بہاف پر بہت سی باتیں کرتا ہے، اور وہ آپ کو بھی سمجھاتا اور بتاتا اور بات چیت کرتا ہے، اس کو کاؤنسلر کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آج کلیسیا میں جس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے، یہاں پر خدا کی مشورت کو نہیں مانا جاتا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا، وہ خدا کو اپنا خدا تو مانتے تھے، یا خدا کو رسم و رواج بھی کرتے تھے، قربانیاں بھی چڑھاتے تھے، لیکن جب خدا کو مشورہ دیتا اس کو نہیں مانتے تھے، اپنی مارنا شروع کر دیتے تھے۔ خاص طور پر جب وہ مصر سے نکلے تو بہت دفعہ وہ بڑبڑاتے تھے، موسیٰ کے خلاف بھی، خدا کے خلاف بھی۔ جو خدا وہ کہتا تھا وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنی مرضیاں کرنا چاہتے تھے، اور اپنے لحاظ سے ہر چیز چاہتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا
اور خدا اپنے سسٹم سے ان پر رول کرتا تھا، ان کو ڈائریکٹ گائیڈ کرتا تھا. موسیٰ اس نے چنا تھا، پھر اس کے بعد وہ بندے چنتا رہا، آگے یشوع چنا ایسے. اور وہ ان کے اور ایک وقت آیا کہ وہ کہنے کہ ہم نے قاضی نے ہمیں باقاعدہ بادشاہ چاہیے. وہ جسمانی لوگوں کی طرح بادشاہ چاہتے تھے. تو خدا نے کہا میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں. کیا میں نہیں بادشاہ کرا؟ بے شک میں تمہارے سامنے آ کے سب کے کھڑا نہیں ہوتا. میں اپنا بندہ مقرر کرتا ہوں، وہ میرا نمائندہ ہوتا ہے، وہ میرا وائسرائے ہوتا ہے، وہ میرے بہاف پر سارا کام کرتا ہے اور میں اس کو گائیڈ کرتا ہوں. اور جو میں کہتا ہوں وہ تم سننا، جو کچھ میرے ہے میں اس کو بتاؤں گا. تو یاد رکھنا کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے بھی خدا کی بادشاہی کو رد کیا تھا، لیکن خدا کی مشورت نہیں مانتے تھے. خدا کہتے ایسے کر تو ویسے نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو ایسے کرنا. اور پھر مار کھاتے تھے، پھر خدا کا غضب نازل ہوتا تھا، پھر ان کو بار بار توبہ کرتے تھے، پھر بچتے تھے. اس طرح قضات کی کتاب میں بار بار بنی اسرائیل وہی گناہ کو کرتے رہتے تھے. اور پھر ایک سرکل بناتے تھے، پھر توبہ کرتے تھے، پھر بیداری آتی تھی، پھر صحیح ہو جاتے تھے، پھر مصیبت میں چلے جاتے تھے. کئی دفعہ ہم لوگ خدا کی مشورت نہیں سننا چاہتے. خدا کی مشورت جو ہے وہ حکمت اور دانائی سے بھری ہوتی ہے. اور آپ اپنی زندگی میں کبھی خدا کو مشورت لے کے دیکھیں. خدا کے کلام میں 32 زبور میں بھی داؤد نے اس چیز کا ذکر کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا، یہ انسٹرکشن دوں گا، مشورت دوں گا، سمجھاؤں گا. اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. خدا کہتا ہے، امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ اگر سلامتی چاہتے ہیں تو آپ کے ایسے کونسلر ہوں، ایسے سمجھانے والے ہوں جن کا تجربہ ہو اور جو آپ سے زیادہ ایکسپیرینس، زیادہ چیزیں جانتا ہو، وہ آپ کے صحیح کونسلر بن سکتے ہیں. باقی لوگ جو ہے نا وہ ایڈوائزر بھی کہلاتے ہیں، ایڈوائز کرنے والے بڑے ملیں گے، لیکن کونسلر جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اور وہ اس چیز میں عام ایڈوائز تو آپ دنیا میں ایک بات شروع کر دیں، آج تو اتنا نالج ہے کہ یقین جانیے کہ میں، ہماری چھوٹی سی ایک بچی ہے 3 سال کی، تو وہ آج میرا فون کھول کے تو سارا مجھے ایڈوائز کر، کوئی ٹاپک کھول کے تو تصویریں کھینچی. تو میں کہا تو کر کے رہی، میرا کیمرہ دے. نہیں میں تصویر کر. میں کہا تو کیسے جب کھڑا تجھے نہیں کرنا آتا. اور پہلی دفعہ میرا کھول کے ساری تصویریں کھینچ دی. اب یہاں چھوٹا بچہ بھی اپنی انسٹرکشن دیتا ہے، اپنی ایڈوائز دیتا ہے. ایڈوائزر بڑے ہیں اور صلاح کار چاہیے جو آپ کو اس غلط جیسے مشکل میں سے پریشان نکالو. مجھے نکال نہیں سکتی، مجھے اس کو نکالنا پڑتا ہے جب اس کو پرابلم ہوتا ہے، بیمار ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، اس کی ماں کو نکال. ہاں تو صلاح کار کا مطلب جو اس کو نکال سکے، اس کو سمجھائے اور نکالے. مشیر اس کو کہتے ہیں. اور وہ ایسا مشورہ دے کہ جو پرفیکٹ ہو، کامل ہو. اور خدا کامل ہے اور یسوع مسیح بھی کامل ہے، جس پر ہم نے بہت بول رہے ہیں اور بولتے جائیں گے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یسوع مسیح بہت کامل ہے اور وہ عجیب مشیر ہے. عجیب کیوں کہا گیا؟ مشیر بھی ہے اور پھر عجیب بھی ہے. وائی ونڈرفل، بہت خوبصورت، سب چیزوں سے علیحدہ اور عجیب لگے گی. جو چیز دوسروں سے آڈ ہوتی ہے، علیحدہ ہوتی ہے، وہ عجیب لگتی ہے. خدا کی مشورت بہت دفعہ ہمیں عجیب لگے گی. اب خدا نے موسیٰ کو مشورت دی، آگے سمندر ہے، اس کو گائیڈنس کہہ لو، رہنمائی کہہ لو، مشورت کہہ لو. بھائی تو اپنا سا بڑھا اور اسی سا سے تو نے بڑے موزے کیے ہیں. تو ایمان سے بنی سے کو سامان باندھ کے آگے چلے. تو مشورت کتنی اچھی تھی. وہ پھنسے شکر ہے مان گئے. نہ مانتے پہلے تو بڑبڑاتے، کہتے ہیں بھائی قبریں یہی رہیں گی، ہم نے یہی مرنا ہے. سن ہی نہیں رہے تھے. پھر جب اس کو سمجھایا گیا، خدا کہہ رہا ہے آگے بڑھو، بس. اور کیا ہوا؟ ایمان سے وہ آگے بڑھے، خدا کی مشورت مانی، سمندر کے 2 ٹکڑے خدا نے کر دیے. خدا جب مشورہ دیتا ہے تو وہ آپ کو اس مسئلے کا حل بھی کر دیتا ہے. اس لیے خدا نے ایک دفعہ مشورہ دی لوگوں کو. کلام میں لکھا ہے کہ وہ شادی میں گئے اپنے شیردوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، مقدسہ مریم کے ساتھ. وہاں ان کے میں نہیں تو اس زمانے میں انگوروں کا رس پیتے تھے. اب وہ تازہ کہاں سے لائیں، اچھی میں کہاں سے لائیں، ایک دم کیسے لائے تھے سری خرید کے، بنی بنائی کہاں سے ملے؟ تو مشکل ہوگی. برات بھی اکثر وہ دیتے تھے. جیسے ہمارے گاؤں میں ہم رہے ہیں تو ہم دیکھتے اس وقت وہ لوگ جو نا دودھ پلاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا اور کرتے تھے. پھر یہ اب یہ بیوریجز آ گئی ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کوکو کولا تو فلاں. تو یہ تو ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ وہ جوس بھی رکھتے ہیں، ہر طرح کے جوس رکھتے ہیں، یہ رکھتے ہیں، وہ رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں جس نے جو پینا ہے. تو یاد رکھے کہ اسی طرح سے وہاں پر خدا یسوع مسیح نے اس کمی کو پورا کرنا. تو مشورت کیا دی؟ ایک مشورت مقدسہ مریم نے ان کو دی. انہوں نے کہا جو یہ کہنا وہ کرنا، آگے سے ضد نہ کرنا. یعنی اس کی مشورت سننا. مقدسہ مریم کو پتا تھا، اسی لیے وہ اس کو پیار کرتی تھی اور اس کو پتا تھا یہ میرے سے کواری سے پیدا ہوا ہے، یہ خدا کا بیٹا فرشتہ نے کہا تھا. اور اس کا اسی مشورت، اس نے مشورت کیا دی ساتھ میں، بھئی یہ جو خالی مٹکے پڑے نا، یہ میں بھر دو پانی. اب وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ پانی بھرنے کی کیا ضرورت ہے اس میں. انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پانی بھر دیا. اس نے کہا نہیں پورے بھر دو. جب وہ لبالب بھر گئے تو ایک کو کہا، ایک مشورت دی بھی پانی لے
تو میرے مجلس کے پاس لے جائے تو اسے کہا اس نے تو پانی نہیں مانگا، میں ہوتا اس کی جگہ تو میں نے تو کہنا تھا یسوع مسیح پانی تو نہیں آکھیا کن دے، تو میں کہا یہ تیرے کہنے رہ جا، یا انہیں تو بار کر لے کر یسوع نے کیا چل میں مان جانا۔ اس نے یسوع کی مشورت سنی، اور جب اس نے سنی ہے تو آگے جا کر کیا ہوا ہے، وہ جیسے گیا تو جاتے جاتے وہ جب اس کے پاس سے پیا تو کہتے ہیں یہ کہاں سے اتنی اچھی محل لے آئے، یہ ایسی محل تو پہلی سے یہ زیادہ اچھی ہے۔ تو وہ ایک دم پتہ لگا جب وہ واپس آیا تو کہتا ہوگا وہ تو میں بن گئی، وہ کہتا تو میں ہی بن، تمہیں دیکھ لو، تو دوسرے کہتے ہیں تینوں نہیں پتا ساری میں بن گئی۔ اب دوشا برات والوں کوئی کمی نہیں رہی۔ خدا ان کی مشورت بہت اچھی ہوتی ہے، بہترین ہوتی ہے آپ کی زندگی میں، اس لیے وہ ونڈرفل ہے۔ کبھی کبھی اس کی مشورت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ وہ ٹیکس کے لیے آ گیا لوگ، کیونکہ یہ سمسی بھی انسان بن کے رہ رہے تھے، تو وہ اس رومیوں کا ٹیکس ہوتا تھا، وہ آگے جی کہنے لگا جی وہ ٹیکس جو لگا ہوا تم پہ، تو کہنے لگے اچھا، تو اس نے کہا دیکھو ہم ہمیں ٹیکس دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اگر ہم آکڑ جائیں کہ ہم تو روحانی ہیں، بادشاہ تمہاری ہے، ہم سب کچھ ہیں، تو ہم نہیں دیتے، کیا کر لیں گے، عجیب کام ہوگا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کہا، اس نے کیا کہا پتہ نہیں، یہ ضرور ہے کہ ہم ٹیکس دیں، جب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس حکومت میں رہ رہے ہیں، ان کا جو قانون چل رہا ہے ہم ٹیکس دیں۔ ٹیکس دینے والوں کو جو کچھ یہودیوں کے فرقے بہت ایکسٹریمسٹ تھے، بڑے انتہا پسند تھے، وہ پسند نہیں کرتے۔ یہ سن ان کی بات نہیں سنی، یہ سنے اپنی سنائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، میری سن ان کی مت سنو، ٹیکس دینا ہے۔ وہ نہیں ڈرے کہ لوگ کہیں گے لو جی یہ تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے یہودیوں کے ساتھ، اور اس نے کہا ٹیکس دینا چاہیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ٹیکس پیسے تو پاس نہیں رہے، پیسے تو کھا جاتا تھا وہ چور جو ساتھ تھا، تو خدا نے وہاں پر ایک مشورت اس کو دی، اس نے اس کو کیا کیا، اس کو گائیڈ کیا، مشورت دی، یہ کر، اس نے کہا جا کے بانسی ڈال تو فلان جگہ جا، تو جا کے تو بانسی ڈال دے جھیل میں، اور جب تو جھیل میں بانسی ڈالے گا نا تو مچھلی جو پہلی آئے گی اس کو نکالنا، وہ مچھلیاں پکڑنے والا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا اگلی بات کیا کرے، کہ پھر اس کا منہ کھولنا، اس کے منہ میں تمہیں اس وقت کا جو سکہ چاہیے تھا، اشرفی کہتے ہیں اس کو، تو وہ ملے گی۔ جب وہ مل گئی تو اسے پھر کیا کرنا، تو کہنا آدھی اشرفی تیرا ٹیکس ہے آدھی میری، دونوں کا پورا ہو گیا، بھی تیرا بھی ٹیکس ہو گیا تھا میرا۔ خدا کی مشورت ماننے سے پطرس کا ٹیکس بھی ہو گیا پورا، تو خدا یسوع مسیح جو انسان بن کر رہ رہے تھے اس کے پاس بھی ٹیکس لینے آئے تھے، تو ان کا بھی ٹیکس پورا ہو گیا۔ خدا کی مشورت ماننے سے ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے بڑے بڑے اچھے مشورے بائبل میں دیے اپنے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بتایا، اور آج بھی بتاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ جب وہ جانے لگا ایک اور بڑا اچھا مشورہ دے کے گیا، ان کو سمجھا کے گیا، ان کو حکم بھی دے کے گیا، ان کو سمجھا کے گیا اگر تو زیادہ کام کرنا نا تب بھی نہیں شروع کرنا، مجھے پتا میرے ساتھ تم معجزے کرتے رہے ہو، میں نے تمہیں بھیجا تھا، تم بدرویں بھی نکالتے رہو، معجزے بھی کرتے رہو، میں نے یہ بھی تمہیں کہا تھا کہ میں جو کلام تم سے کرتا ہے اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تم پاک ہو۔ تو آپ ایسے کرو کہ تم یہ نہ کہنا ہم پاک ہیں، ہمیں سب کچھ ہے، تم نے پہلے ہی کہہ دیا ہم تو معجزے کرتے ہیں ہم تو کریں گے، نہیں۔ کہتے ہیں 500 سے زیادہ لوگوں کو مشورہ دیا کہ جب تک، جو اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا، جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر سے باہر نہ جائے، مشورہ تھا۔ قوت کا لباس ملے گا، روح القدس تم پر نازل ہوگا، تم قوت پاؤ گے، پھر گواہ بنو گے۔ کہتے ہیں 500 سے زیادہ کو دکھائی دیا تھا، لکھا ہوا 500 سے زیادہ بھائیوں کو۔ جب وہ دکھائی دیا اس نے یہ کہا تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی صرف 12 کو کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں 120 کو کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 500 کو کہا، لیکن وہ رکھا نا تو کہتے ہیں 120 ٹھہرے، باقی نہیں مانی، نہیں جو ہم تو پہلے ہی ٹھیک ہے، یسوع کی بات نہیں مانی، ٹھہری نہیں، اس کی مشورت نہیں مانی، فائدہ کس کو ہوا؟ ان کو فائدہ ہو گیا، انہوں نے مشورت مانی، یہ دعا میں ٹھہرے رہے یروشلم میں، اور ایک دن خدا کا پاک روح بھیجا گیا، 10 دن کے بعد نازل ہوا، انہوں نے قوت پائی اور بڑے بڑے گواہ بن گئے، رسول بن گئے، خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوئے، بہت بڑی بیداری کا وسیلہ بنے۔ پہلی کلیسیا جو مضبوط طور پر کلیسیا قائم ہونی شروع ہوئی، کلیسیا پہلی موجود تھی لیکن اس کو آگ لگ گئی، اور ایک باقاعدہ طور پر وہ ایک پوری آئیڈینٹی اپنی اس کی بن گئی، اور روح القدس کے وسیلہ سے وہ استعمال ہونے شروع ہو گئی۔ وہ ایک ایسا گروہ بن گیا بھائیوں کا جو پہلے سے موجود تھا، یسوع کے جتنے شاگرد تھے وہ کلیسیا میں شامل تھے، کیونکہ چنے ہوئے لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں کلیسیا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ جی مشیر، وہ ایسا مشیر آپ کو نہیں ملے گا، وہ ایسا مشیر سنا کبھی کہے کہ دشمنوں سے محبت رکھو، تو اسی کہو گے تیرا دماغ خراب، کیا مجھے مشورہ دین دے ہیں، وہ سانو آگے گولی مار دیا، اسے پیار کر دے رہی، تو خدا نے کدو کیا کہ جا کے تو گولی کھاؤ، یہ بھی ذرا عقل کرنا، کدی کدی اس خدا جڑا مشورہ دینا اپنے کو ہور ہی بنا لینے ہیں۔ کب خدا نے کہا ہے کہ اگر تیرا دشمن تجھے قتل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر چلا جا؟ نہیں کہا گیا، اس کو معاف کرنے کو کہا کہ اس کو محبت کرنے کو کہا گیا۔ اب آپ کہیں گے جی معاف تو ہم نے کر دیا، دل سے، سچے دل سے معاف کر، اس کے گھر ہم جائیں،
گھر جانے کے لیے خدا نے نہیں کہا، آپ اس کو دلی طور پر خدا کے سامنے دعا میں اس کو پیار کریں۔ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، میں نے تجربے سے کلام سیکھا ہوا۔ میں FC کالج کے ہاسٹل تھا تو 4 لوگوں نے میرے ساتھ دوستی کی کہ ایک لڑکا بھیجا اور مذہبی کو معاملہ بنانے کی کوشش۔ میں فرسٹ ٹیم میں پڑھتا تھا بیلٹی ہال میں، اسحاق کا نام تھا اس ہاسٹل کا، اور میں وہاں پر تو انہوں نے مجھے مارنے کی صلاح کی اور مجھے آ کہتے تو نے ہمارے نبی میں نہیں کہا، میں نے تو بولا نہیں، مجھے پتا بھی نہیں اس بات کا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میری ماں کرسچن ہے، میرا باپ مسلمان ہے، تو مجھے بتا کے ادھر جاؤں۔ تو میرا اس وقت کا جو نالج تھا، میں نے کہا بیٹے آپ بائبل پڑھو بھائی جان، آپ خود کرو، میں بھی دوست یار میں بھی ایسے کرتا ہوں، آپ بائبل پڑھو یا قرآن پڑھو، دونوں پڑھو، تو جو آپ کو خدا جس طرح کا ہدایت کرتا ہے اس طرح کرو، میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا تمہیں، کیونکہ مجھے تو پتا تھا کہ وہ غصہ کر جائے گا، تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ اپنا مارنے کے لیے مجھے دوسرے دن تو میں نے کہا بھائی میں نے تو کچھ بھی پوچھ نہیں سی، میں نے کوئی بات ہی نہیں کی کسی تعلق سے آپ کے مذہب کی، میں نے یہ اس نے پوچھا تھا تو میں نے کہا یار تو خدا سے پوچھ، مجھے تو یہ اس سے بڑی برکت مجھے نہیں، تو میں تو اس کو مانتا ہوں بائبل مقدس کو۔ تو اس کے بعد جب وہ مارنے آئے تو وہ نکل گئے، تو مجھے نہیں پتا تھا خدا کو ایسے کراتا ہے۔ وہ میری زندگی کا عجیب تجربہ تھا کیونکہ میں ایسا تھا نہیں توبہ سے پہلے، میں تو اتنا دشمنیاں نکالتا، میں اپنی کیا کیا کرتا، میں اس وقت مشن کا تھا، گوروں کا تھا، جانتے بھی تھے کیونکہ ہم فرسٹ آتا تھا، تو جا کے شکایت کرتا پرنسپل کی، نہ میں نے نہیں کی، میں نے کو بڑا پیار، وہ چلے کہ میں گھٹنے ٹک کر رو رو دعا کرنے لگا۔ خدا کے مشورے بڑے زبردست ہے کہ دشمنوں سے پیار کرو، پیار یہ تھا، یہ پیار نہیں تو وہ جا کر کمرے سے اس کے وہ ایویں میں جا کے لڑائی پاندے یا انہوں مارنا چاہتے اور تو انہیں کر چلا جاؤ، نہیں میں دعا کرنے لگ گیا۔ کبھی کبھی خدا کہتا چلے جاؤ، تو اس وقت خدا بھیجتا تو وہ بندے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا، کبھی کبھی خدا کہتا مشورہ دیتا نہیں چپ کر ادھر نہیں جانا، کہیں کہیں لکھا تو ان کی طرف نہ پھرنا وہ تیری طرف پھرے، ہارنے وقت خدا ایک ہی مشورہ دیتا ہے۔ خدا نے مجھے دل میں ڈالا، میں گھٹنے ٹیک اتنا میں رویا ان سے، میں نے کبھی نہیں ایسے دعا کی تھی، میں نے ان کے لیے اتنی دعا کی، ان کی برکت کی، خدا ان کو کچھ نہ ان کو معاف کر، ان کو برکت دے، ان کو نہیں پتا، بڑی دعا میرے، میں خود حیران بعد میں دعا ختم کر کے گھٹنے ٹیک کے میں نیچے زمین پہ کرتا تھا، تو میں اوپر کر کے ایسے کھڑا ہو کے کرتا تھا، تو میں دعا کرتے تو رو رو کے پھر میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ 3 کے دن ہوئے تو وہ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے ان کے لیے کوئی لعنت نہیں مانگی، بد دعا نہیں مانگی، کیونکہ خدا نے منع کی پیار کرنا دشمنوں سے، ان کے لیے دعا کرنے کی روحیں بچ جائیں، روحیں تو پتہ نہیں بچی نہ بچی، لیکن خدا نے کیونکہ کلام میں لکھا اگر تم سلامتی بھیجو گے تو اگر وہ اس قابل ہوگا تو اس کو لے لے گا، اگر نہیں لے گا تو تم پہ واپس آ جائے گی، اس لیے ہم لعنت نہیں کرتے، ہم تو برکت دیتے ہیں۔ ہاں وہ برکت کے قابل نہیں، وہ میرے پہ آ گئی، اور ان چاروں کو خدا نے کیونکہ ہو سکتا کل کو مجھے مارتے، ان کے آپس میں لڑائی ہوگی، ان ساروں کو اس سے نکالتے، بڑی انہوں نے زور لگا لیکن انہوں نے رکھا نہیں ان کو دوبارہ۔ خدا نے میرے پورے بلاک سے 8 10 6 مجھے پور کے 6 7 کمرے ہوتے تھے، 3 4 لوگوں کو 3 4 وہ سارے پورے اس حصے میں سے ان کو نکال ہی دیا، میرے اور نئے لوگ آ گئے، تو میری جان خدا نے ویسے ہی چڑھا دی۔ جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، تو پھر آپ کو لڑائیاں نہیں کرنی پڑتی۔ آج خدا کے لوگ بھی اور جو نہیں اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے یا جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں، وہ سارے بھی مسیح ہوں غیر مسیح ہوں جو بھی ہوں، یہ سب میں یہ بلا پھیلی ہوئی، وہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، خدا پہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہماری زندگی میں جب ہم خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں، خدا کی مشورت ہمیں دیتا ہے کیا کرنا چاہیے۔ میں کافی زیادہ میجر مسئلے جو اس میں خدا سے بار بار پوچھتا ہوں، اگر مجھے شک پڑے کہ یہ بات شاید خدا کی نہیں ہے یا شاید یہ صحیح نہیں ہے، میں بائبل سے کہتا ہوں خدا میرے ساتھ بول، بائبل سے مجھے بتا، پھر جب بائبل میرے ساتھ بولتی ہے پھر میں اور پکا کرتا ہوں، جب مجھے پتہ لگ جائے یہ خدا کہہ رہا ہے پھر مجھے ڈر ہی کو نہیں لگتا، چاہے اگر سمندر میں چھلانگ مارنی ہو، خدا سمندر میں چھلانگ مارنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن اگر کبھی کہے گا تو اس کا یہ میرے پاس ایسے تجربے ہیں، کبھی کبھی عقل کے لحاظ سے اتنے بھی کام کرتا رہا، عقل کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے خدا مشورہ دے رہا ہے یہ کر، میں کہہ رہا ہوں خدا میری عقل نہیں مان رہی، پھر میں آگے ضد کرتا، پھر روتا تھا، میں کہتا خدا دیکھ تو مجھے یہ کرنا نہیں، ایسے ہوتا مجھے ایسے ہو جائے گا، یہ خدا نے کہا تو ان کی سننی ہے، حالات کی دیکھنی، میری طرف دیکھنی، حالات کی طرف نہیں دیکھنا، لہروں کی طرف نہیں دیکھنا، جو خدا نے مشورہ دیا وہ کرنا بس۔ اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں گے، اس کی باتوں سے پھریں گے، مشورہ نہیں مانیں گے، ہم مار کھا جائیں گے۔ اچھی مشورہ دینے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور خدا دنیا کے بھی چرچوں میں بھی اب مسیح رکھنا چاہتا ہے، کونسلر ہونے چاہیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بہت سے چرچوں میں ابھی بھی میٹر چلتے ہیں، میاں بیوی کے، بچوں کے، خاندانوں کے، ساری چرچوں میں نہیں لیکن بہت خاندان میں چلتے ہیں، جوان بچوں کے پرابلم ہے، ماڈرنزم آ رہی ہے، اور پرابلم آ رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے، یہ ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، نوکریاں نہیں کرتے یا نوکریاں، تو یہ سارے پرابلم جو ہیں اس میں خدا کی رہنمائی لیا کرے، اس نے مشورہ دیا خدا میں کیا کروں۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ ضد میں بیٹھے رہتے ہیں میں یہی کرنا ہے، اور وہ خدا سے نہیں پوچھتے اب وہ کیا کہہ رہا ہے،
مجھے پتا ہے کہ کئی دفعہ مجھے خدا نے کئی ڈفرینٹ طریقے سے خدا گائیڈ کرتا ہے. کبھی کہتا یہ کرا، کبھی کہتا نہیں، کبھی کہتا جاؤ، کبھی کہتا نہیں جانا، ٹھہرے رہو. کئی دفعہ کہتا ہے بس دعا کرتے رہو، کئی دفعہ کہتا ویٹ کرو. خدا کا مشورہ بہترین ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ونڈرفل کاؤنسلر ہے. انگلش میں ونڈرفل، اردو میں ہے جی مشیر. جی مشیر. آپ کیا اس یسوع کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ سمجھ آئیے، مشورہ دینے والے خدا سے ہمیشہ یسوع سے آپ کے لیے بہترین مشورہ دے. اس کی تعلیم سب سے اعلیٰ ہے. ایک پریکٹیکل بات بتا دیں، یسوع مشورہ دیا کہ دشمن کا بد رکھو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تعلیم دے دی. مشورہ بھی کہہ سکتے اس کو، مشورہ دے دیا بھی ایسے کیا کرو. اب آپ کے ہم کیسے کریں؟ خدا سے طاقت مانگو، خدا کے پاک روح سے بھر جاؤ. اس کو جس نے یہ کہا ہے وہ ہمیں یہ طاقت بھی دے دے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ہماری زندگی میں آپ بھی پھر اپنا کام، آپ اس کی بات مان لی آپ نے. اگر ساری دنیا ایک دوسرے کو پیار کرنے، آج روس اور یوکرین پیار کرنے ہے، مگر بھی مالک تا روس آپس پیار کرنے ہے، تو دشمنی تو بغیر محبت کر رہا ہے، تو سارے کام سے ہو جائے. اسرائیل اور جو بھی ہے فلسطین یا ایران یا جو بھی دنیا میں جس گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی ساس بہو میں ہو رہی ہے، اگر وہ پیار کرنے لگ جائیں، معاف کرنے لگ جائیں اور محبت کرنے لگ جائیں تو دشمن کو رہے گا نہیں، تو دنیا میں پیس آ جائے گا. یسوع کا مشورہ، یسوع کی تعلیم، یسوع کا خیال سب سے بہترین ہے. اور وہ جی بھی مشورہ دیتا ہے جو انسانی عقل جلدی نہیں سمجھتی. کئی دفعہ وہ ایسے کام کہے گا. اس نے پطرس کو جو پہلا موعظہ کیا، کیا مشورہ دیا؟ اس نے کہا یسوع سی بات سن، تو ٹھیک بڑا اچھا پریچر ہے، تو موعظے بڑے کیے ہیں، ٹھیک ہے میں مانتا، تیری تعلیم بڑی اعلیٰ ہے، بہت اچھا ہے، تو میری کشتی میں کھڑا ہو کے کلام سنایا، تیری بڑی مہربانی. لیکن تو مجھے یہ مثال کیوں دے رہا ہے کہ میں اتوں کا مچھیرا ہاں، ساری عمر ہو گئی ہے، اتنے دن دے وقت مچھلیاں نہیں اتنے آدیاں، وہ کتے چھپ جاندیاں نے، کوئی مچھلیاں نہیں ہوندیاں اتنے. اسی بڑی بڑی دیر دے اسی راتوں رات مچھلیاں پاڑنے. ساری رات میں کی ایک مچھلی قابو نہیں آئی. خدا نے جان کے انہیں دیا تھا. اور خدا اسے کیا کہہ رہا ہے؟ تو گہرے میں لے چل. اسے کہا ٹھیک ہے جی گہرے میں لے چل. اسے کہا پھر جال ڈال. اس نے کہا یار میں ساری رات محنت کرتے رہے ہیں، ایک مچھلی آتی ہیں ہی نہیں. صحیح صاحب جی، رات کو آتی ہیں قابو اوپر آ جاتی ہیں، پکڑ لیتے تھے. اب تو رات بھی نہیں آئی، تو اب کہاں نہیں ہے دن کے وقت. اس نے کہا مشورہ مان. اس نے مشورہ مان لیا. کیا ہوا؟ اتنی مچھلیاں آ گئیں، اتنی آ گئیں. خدا کا مشورہ ماننے سے برکت آتی ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں. خدا آج میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، میں تیرا مشورہ مانوں گا. میں تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو، جسے تو نے اس زمین پر بھیجا، جو قربان ہوا، صلیب پر چڑھا، میں تیرے سامنے یسوع آتا ہوں، مجھے معاف کر. توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، اور اپنے لہو سے مجھے دھو ڈال، اور اپنے نام سے، یہ آپ قدرت والے نام سے، یسوع نام سے مجھے شفا دے. میں یسوع کے نام میں اپنی بیماریوں کو، شیطان کو جو مجھے کرتا ہے، میرے قریب آتا ہے، میرے خلاف کام کرتا ہے، حکم دیتا میری زندگی سے نکل جائے. اور میں بھی یسوع تیرا اختیار اپنے ان سارے لوگوں کی زندگی سے، سارے ابلیس کے کاموں کو مٹاتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے، کیونکہ بڑا ہی مزہ آتا ہے جب میں یسوع کے کسی خوبی کا ذکر کرتا ہوں. مجھے تو خود بڑا مزہ آتا ہے، میں نئی چیزیں سیکھتا ہوں. میں اب اور زیادہ تیار ہو گیا ہوں کہ میرے تجربہ بھی ہے تھوڑا خدا کے ساتھ، اور بائبل میں سے میں نے پڑھا کئیوں کے تجربے ہوئے، اور مجھے سمجھ آ گیا آپ کو بھی آ جانی چاہیے. اب آپ خدا کا مشورہ مان لیں. یہ گندی دوستی، یاری، شراب، بدکاریاں، یہ الٹے پلٹے کام چھوڑ دیں، اچھے رہیں گے اگر آپ یہ کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ جو چھوٹے موٹے گناہ وہ بھی چھوڑو، اور یسوع کو قبول نہیں کر رہے تو وہ کر لو، میرے سے مشورہ لے لو. اور میری باتیں شیریں ہیں اور آپ کو مزہ لگے گا. یہ بائبل میں لکھا بھائی، یہ نہیں خدا کی باتیں شیریں ہیں، میں خدا کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. بڑا مزہ آتا ہے. اسی زندگی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، توبہ کر لو، نجات پا لو، پاک روح پا لو، خوشیاں پا لو. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے دکھ تو ہوں گے، لیکن وہ آپ کو غلبہ دیتا رہے گا اور فتح دیتا رہے گا، اور آپ کو abundant لائف. اس نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. اچھے چرواہے یسوع مسیح کو قبول کرو، وہ آپ کی کیئر کرے گا. خدا آپ سب کو برکت دے. خدا ان کے نام کو جلال دیتے جائیے اور خوش ہوتے جائیے، اور کامیاب زندگی اس دنیا میں بھی گزاریے، اور پھر آنے والے جہان میں تو آپ نے کامیاب ہونا ہی ہونا. آپ کو آسمان پر خدا کے پاس جائیں گے. ورنہ آپ اگر چوڑے رستے سے، کشادہ رستہ جسے کہتے ہیں، جس میں ساری دنیا بھاگ رہی ہے، جائیں گے تو اینڈ پہ آ کے جہنم میں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں. اس لیے آپ میری مشورہ سن لیں، اپنی جان بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کی جان بھی بچائیں. خدا ہم آپ سب کو